السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم دوستو، دنیا میں جب کبھی بھی لوگوں پہ ظلم ہوتا تھا، لوگ ہیں نا بڑے بڑے بادشاہ جو تھے، جیسے فرعون ہے، قارون ہے، حامان ہے، جیسے شداد ہے، لوگوں پہ ہے نا ظلم کرتے تھے۔ تو ایسے ہی ہے نا فرعون ایک زمانے کا بادشاہ تھا۔ فرعون اپنے آپ کو ہے نا اللہ کہتا تھا۔ فرعون انا ربکم الاعلیٰ بولتا تھا۔ میرے محترم دوستو، اسی دوران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ فرعون مصر کا بادشاہ تھا۔ اور ایک بات ہے کہ مصر کا بادشاہ جو بھی جیسے بادشاہت کی کرسی پہ بیٹھتا تھا، اس کا ایک لقب تھا فرعون۔ لیکن جیسا اب ہندوستان ہے، ہندوستان کے اندر جیسا جو ہے کہ وزیر اعظم ہے، جب تخت نشین ہوتا وزیر اعظم تو اس کا نام جو ہے کہ جیسے آج کل کے نام ہے، جیسا کہ مودی ہے، آج کل کے جیسے نام ہے وزیر اعظم کے، لیکن سیٹ کا نام ہے نا جو ہے کہ پی ایم، پرائم منسٹر ہو سکا۔ تو اسی طریقے سے کیا ہے، فرعون کا جو ہے کہ فرعون جو ہے کیا ہے، مصر کا ایک لقب تھا۔ مصر کے اوپر جو بھی بادشاہ ہوتا تھا، مصر کے اندر جو بھی تخت پہ بیٹھتا تھا، تو اس کا نام ہے نا فرعون، ایک ہے نا جیسا کہ تخت ایک جو ہے نا لقب تھا فرعون۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو فرعون تھا، اس کا نام رمیس تھا۔ رمیس اس کا نام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہے نا بادشاہت دی تھی فرعون کو، لیکن ہے نا وہ لوگوں پہ ظلم کرتا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا کہ اس کے نجومیوں نے کہا تھا کہ تیری سلطنت کے اندر ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے تخت و تاج کو تہس نہس کر دیں گا، تو اس وقت میں بہت بڑا ظلم کرا تھا بنی اسرائیل کے اوپر فرعون۔ تو اس کے بعد ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے نا موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمائے، اسی کے محل میں پلے بڑے موسیٰ علیہ السلام۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دعوت دینے کے لیے بھی فرعون کے پاس بھیجے۔ جس وقت میں موسیٰ علیہ السلام کے ماں ان کو ایک تابوت میں، ایک صندوق میں رکھ کے دریائے نیل کے اندر جب چھوڑ دیے تھے اللہ کے حکم سے، تو وہ صندوق ہے نا تیرتا ہوا جو سو کیا ہے سیدھا ہے نا فرعون کے محل میں پہنچا۔ فرعون کے محل میں پہنچنے کے بعد جب اس کی باندیاں جو تھے دیکھے کہ فرعون کے محل کا جو نہر ہے، جو نہر اس کے محل سے ملتی ہے، تو دیکھے کہ ہے نا ایک صندوق جو سو کیا ہے محل سے ٹکرا رہا ہے لہروں کے اندر۔ تو جا کے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کو بولے کہ دیکھو جیسے آئے کہ وہاں پر ایک صندوق آیا ہے نہر کے اندر۔ ساتھی حضرت آسیہ ساتھ میں آنے کے بعد باندیوں سے کہا کہ اسے نکالو۔ تو جب دیکھے کہ موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بچے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ نے حکم دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کہ آپ ہے نا اپنے بچے کی فکر مت کرو، تمہارے جیسے کہ بچے کو ہے نا میری ذمہ داری ہے، تم ہے نا صندوق میں انہیں ڈال کے نہر میں چھوڑ دو۔ 7 دن اور 7 راتیں موسیٰ علیہ السلام وہ تابوت کے اندر تھے، نہر کے اندر۔ روایتوں میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو جب ہے نا انگوٹھا جب چوستے تھے، بچے چوستے نا انگوٹھا چھوٹی عمر میں، تو موسیٰ علیہ السلام جب انگوٹھا چوستے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے نا وہ انگوٹھے کے ذریعے سے شہد پلائے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، دودھ اور شہد۔ تو جب بچے کو دیکھے خوبصورت بچہ ہے، 14ویں چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ ہے، تو حضرت آسیہ وہ بچے کو موسیٰ علیہ السلام کو لے لیے، اپنے سینے سے لگانے لگے۔ پھر فرعون کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے دیکھو یہ جو ہے کہ بچہ ہے، جو ہے کہ نہر میں جو ہے کہ ملا ہے ایک صندوق کے اندر، یہ بچے کو ہم جو ہے کہ پال لیں گے، یہ بچہ بڑا ہوگا، ہم اس کو بیٹے کے سر کا پالیں گے، یہ ہماری یہ بڑا ہونے کے بعد ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنے گا بچہ ہے۔ تو فرعون کہنے لگا یہ تمہاری آنکھوں کا ٹھنڈک بن سکتا ہے، میری آنکھ کا ٹھنڈک نہیں، بلکہ بولا۔ تو اگر فرعون یہ کہتا کہ یہ میری بھی آنکھوں کا ٹھنڈک بنے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے ایمان سے نوازتے تھے فرعون کو۔ میرے محترم دوستو، یہ ہے نا اللہ کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے اسے بے انتہا دیتے ہیں، جسے چاہے اس کو ہے نا اس کے ہے نا بڑے بڑے تختوں کو تہس اور نہس کر دیا اللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو جس طرح کہ بڑے ہونے کے بعد میں جب نبوت ملی موسیٰ علیہ السلام کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دینے کے لیے فرعون کے پاس جاؤ بول کے بولے۔ یہ ہے نا اللہ کے دین کی محنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام سے کام لیے
ابھی کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، جہاں تک ہو سکے ہم لوگوں کو جو سا کیا ہے اچھائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔